السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یقیناً وہ اکیلا یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے۔ اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی محمد عربی، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، آج کے اس نشست میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیوں، یا ماں کے ساتھ حسن سلوک باپ کے بالمقابل زیادہ کیوں۔ کتاب و سنت کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر ماں کا مقام والد کے بالمقابل زیادہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کی بدسلوکی کریں، ان کی شان میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کی گستاخی کریں، ان کے سامنے ادب و احترام کا کوئی بھی پہلو کم کر دیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ مجموعی طور پر ہر طرح سے حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن والدہ چونکہ صنف نازک ہیں، خاتون ہوتی ہیں، عورت ذات ہیں، اس لیے ان کو حسن سلوک کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی کہ ایسا کیوں ہے۔ والد کے تعلق سے چند ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلی روایت، رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ تو یہ خاص طور پر والد کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رضا و خوشنودی کو اور اپنی ناراضگی کو والد کی رضا اور والد کی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد والدہ کے تعلق سے دو ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک فقال ثم من قال امک فقال ثم من قال امک فقال ثم من قال ثم ابوک، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یعنی میری حسن صحابت کا، میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر کہا ثم من، اے اللہ کے نبی پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ یعنی 3 مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کون؟ تو پھر تیسری بار آپ نے یہی فرمایا کہ امک۔ اس کے بعد جب صحابی رسول نے چوتھی بار پوچھا اللہ کے نبی ثم من کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابوک۔ آپ نے چوتھی مرتبہ والد کو بتایا کہ تم اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، گویا کہ ماں کا درجہ والد کے درجے سے 3 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت کے مطابق والدہ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیا جائے، اس روایت کی روشنی میں پتہ چلتا ہے۔
اسی طریقے سے نسائی کی ایک روایت جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، ان جاہمۃ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اردت ان اغزو وجئت استشیرک فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل لک من قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت قدمیها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول جن کا جاہمہ نام ہے، حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں، تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مجھے اس سلسلے میں خاص اسی مقصد کے تحت آیا ہوں کہ آپ سے اس سلسلے میں کچھ سوال کروں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا سوال کیا؟ هل لک من کیا تمہاری والدہ ہیں، باحیات ہیں؟ تو حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی اللہ کے نبی بالکل، وہ بھی تو باحیات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تب تو تم جاؤ ان کے ساتھ رہو، ان کو لازم پکڑو، اس لیے کہ انہی کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تم جو جنت کے طلبگار اور جنت کے متلاشی بن کر کے میرے پاس آئے ہو اور غزوے میں جانے کی اجازت چاہتے ہو، یا یہ تم جانتے ہو کہ شاید میں جنگ میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کی قربانی پیش کر دوں گا تو اس کے بعد جنت حاصل ہو جائے گی، جنت کے متلاشی بن کر کے جو تم میرے پاس یہ سوال لے کر کے آئے ہو، غزوے میں شرکت کی طلبگار بن کر کے، تو یہ یاد رکھو والدہ تمہاری باحیات ہیں، جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ نیکیاں کرو، ان کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے، جس طریقے پر تمہاری ضرورت ہے تم ان کے ساتھ لگے رہو۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدْمَيْهَا، انہی کے قدموں تلے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے بتا دیا۔ یہ عورت کا کتنا اونچا مقام ہے، ماں کا کتنا اونچا مقام ہے۔ آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو ان کے حقوق کو دبا دیا گیا ہے، ان کو حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ حقوق نسواں نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک عورت کا حق یہ ہے کہ جب وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے اللہ جنت کو رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ موضوع سے متعلق باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا مقام و مرتبہ والد کے مقابل میں حدیث کی روشنی میں 3 گنا زیادہ بتایا گیا۔ اسی طریقے سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک والد کے مقابل میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کا جواب خود بہت مختصر اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اسی معنی کی ایک دوسری آیت سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، ان کی خدمت کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں۔ اسی طریقے پر ان کو جن چیزوں کی تمہارے ذریعے سے ضرورت ہوتی ہے ان تمام ضرورتوں کو پوری کرو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خاص ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك۔ اس نے تم کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے اور مصیبتوں پر مصیبتیں، پریشانیوں پر پریشانیاں اس نے برداشت کی تھی، اور پھر اس نے 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا، اس لیے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو،
آپ ذرا غور کیجئے کہ والدین کی کس قدر قربانیاں ہوتی ہیں. جہاں ایک والد کی ایک قربانی ہے کہ وہ اپنی دن بھر تھکاوٹ اور دن بھر پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیل کر کے ہر طرح سے وہ اپنے آپ کی اپنی محنتوں کی قربانی پیش کرتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے والدہ بھی کچھ کم خدمت نہیں کرتی. والدہ کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ وہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور یہ 9 مہینہ ہمیشہ پریشانی اور مصیبتوں سے پر ہوتا ہے. ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہر قسم کی قربانیاں پیش کرتی ہیں، اور وہ ان غذاؤں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں کہ جن غذاؤں سے بچے کو تکلیف ہوگی، جن غذاؤں سے بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے. اسی طریقے پر والدہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے، تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے، یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آدمی اس قدر تکلیف میں، اس قدر پریشانی میں، اس قدر مصیبت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اس درد سے گزرنا نہ پڑتا اور میں پہلے ہی میری وفات ہو چکی ہوتی. بہت بڑی مصیبت آنے پر آدمی موت کے لیے سوچتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، مائیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں کہ جن مرحلوں میں آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے، موت اور حیات کی کشمکش ہوتی ہے. اگر اس ماں کے صرف ایک درد کا بدلہ آدمی اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہے تو بھی یہ کم ہوگا. اور یہ پیدائش کے مرحلے گزر جانے کے بعد 2 سال کی مدت دودھ پلانے کی ہوتی ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ دودھ عورت ذات کے جو خون ہوتے ہیں، عورت کے اندر جو خون ہوتا ہے، اسی خون سے یہ دودھ بنتا ہے. گویا کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو غذا اور دودھ فراہم کرتی ہے، وہ اپنے جسمانی خون کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر اپنے بچے کے لیے غذا فراہم کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان ایام میں جب کہ مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں، لوگوں کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ ان کے اندر جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے. اس قدر تکالیف اور پریشانیاں. ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، پیشاب پاخانہ کسی بھی جگہ پر کر دیتا ہے، شوق کے ساتھ خوشی بخوشی اپنے بچے کے ٹوائلٹ اور باتھ روم، ہر طرح کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کو خوشی بخوشی صاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہے. ٹھنڈی کے موسم میں گیلے بستروں پر سو کر کے اپنے بچے کو اپنی چھاتی پر سلا کر رات گزار دیتی ہے. بچہ اگر بیمار ہے، نہ ماں کو رات بھر نیند آتی ہے، نہ باپ کو نیند آتی ہے. باپ تھکا مادہ روزانہ، کبھی اگر شام میں آیا بچہ بیمار ہے تو رات بھر جاگنے کے بعد اگلی صبح پھر وہ کام کے لیے نکل پڑتا ہے. باپ کی طبیعت اس لائق ہے یا نہیں ہے، وہ بازار جانے کے لائق ہے یا نہیں، وہ کام کے لائق نہیں ہے، پھر بھی وہ ہر صبح اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر کے، اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے روز آنا وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے. اور میرے بھائی اور دوستو، ماں کی یہ پرواہ اپنے بچوں کے تعلق سے یہ چند ایام کے لیے نہیں ہوتی، چند دنوں کے لیے صرف نہیں ہوتی. یہ ماں اپنے بچے کی پرواہ ہمیشہ ہمیشہ رکھتی ہے، تا عمر وہ یہ خیال رکھتی رہتی ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے والدہ کی وفات پر جو نظم لکھی، وہ اس بات کا غماز ہے. والدہ یا ماں ہمیشہ اپنے بچے کی پرواہ کرتی ہے. کہتے ہیں، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار، کون ہوگا میرے خط نہ آنے سے بے قرار. کہ میرا خط نہیں پہنچتا، میری حالت ان کو نہیں معلوم ہوتی تو کس قدر وہ بے قرار اور بے چین ہوتی ہیں. اب وہ وفات پا چکی ہیں، کون میرا اس طریقے پر انتظار کرے گا. میرے بھائیوں اور دوستو، ان ماؤں کی اور ہمارے والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کا صلہ نہیں دیا جا سکتا. ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا اگر ہم بدل متعین کرنا چاہیں یا دینا چاہیں تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. بچپنے سے لے کر جوانی تک، اور اگر وہ باحیات ہیں، بچہ بڈھا ہو چکا ہے، اس وقت بھی ماں اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا کچھ کر سکے، مگر دل میں ایک درد اور اس کے تعلق سے اس کو ایک فکر ہوتی ہے. بسا اوقات اخبار کی سرخیوں میں آپ نے یہ دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ کوئی ماں ہے جو گھر سے باہر کسی اور جگہ پر، کسی اور مقام پر پڑی ہوئی ہے. کوئی پوچھتا ہے اس ماں سے، اماں جان آپ اپنا پتہ بتا دو کہاں کی ہو، میں آپ کو آپ کے گھر پہ چھوڑ آؤں گا. ماں اس ڈر سے محض اپنے بچے کا پتہ نہیں بتاتی ہے کہ لوگوں میں میرے بیٹے کی کیا عزت رہ جائے گی،
میرے بیٹے کا کیا مقام و مرتبہ رہ جائے گا؟ لوگ میرے بچے کی عزت سے کھلواڑ کرنے لگیں گے۔ گویا کہ ایک ماں اپنے بچے کی عزت کی بھی اس قدر پرواہ کرتی ہے، اس قدر پرواہ کرتی ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، جب کوئی بچہ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے، اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو پھر بھی وہ ماں اس بات کو بتانے سے انکار کرتی ہے کہ میں کس کی ماں ہوں، صرف اس لیے، محض اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بچے کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، میرے بچے کے لیے ایک بے عزتی کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں، آج ہم ذرا اپنی کرتوتوں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا وہی کچھ برتاؤ کیا ہے جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا۔ جس طریقے پر انہوں نے ہمیں پالا پوسا، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، وہ اپنی غذائیں ہلکی رکھ کر کے ہمارے لیے عمدہ غذاؤں کا انتظام کیا ہے۔ اب بیمار ہوتے تھے، اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اپنی خواہشات پر پانی پھیر دیا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کر دیا، اپنی خواہشات کی قربانیاں پیش کر دی، اور بچوں کی خواہش کے مطابق ان کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام کرنا، ان کے لیے اچھی اور مقوی غذائیں فراہم کرنا، ان کے لیے کچھ اچھے اور خوبصورت کپڑے کا انتظام کرنا، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی طلب کے مطابق ان کے لیے جو کچھ بھی بہتر سے بہتر انتظام ہو سکتا ہے، آدمی ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے۔ خود اپنے لیے تکالیف اور پریشانیاں جھیل جانا، برداشت کر لینا گوارا کر لیا، لیکن اپنے بچوں کے لیے اس طریقے کی چیزیں گوارا نہیں کی۔ ہم سب آئیے مل کر کے رب ذوالجلال سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے والدین کے حق میں ہر طرح سے خیر اور بھلائی عطا فرما، ہماری طرف سے جو کچھ بھی کمیاں اور کوتاہیاں ہیں اس پر ہم غور و فکر کرنے کے بعد اپنے طور پر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ان کے جو کچھ بھی ہمارے تعلق سے حسن سلوک اور جو کچھ بھی ہمارے تعلق سے ان کے کارنامے رہے ہیں اس سے ہم بہتر ان کے ساتھ کرنے کے لیے پوری کوشش اور عزم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے بھی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ماں باپ کے درمیان کچھ تعلقات خراب ہو جائیں، یا والد نے ماں کو طلاق دے دیا، ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری وہی ساری ذمہ داری ہوگی جیسا ان دونوں کے آپس میں تعلقات قائم رہنے پر ہوگی، اور ایسے موقع پر میں ان لوگوں سے یہ خاص گزارش کروں گا کہ اگر باپ نے ماں کو طلاق دے دیا ہے، بچے باپ کے پاس ہوتے ہیں، تو باپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں سے ملاقات کرنے پر رکاوٹ پیدا کرے یا ماں سے ملاقات کرنے کے لیے بندشیں ان کے اوپر لگائے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ماں کے ساتھ وہ تمام تر سلوک روا رکھنے کے لیے بچوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ جس طریقے پر کتاب و سنت نے آداب اور اصول و ضوابط بتائے ہیں، ان اصول و ضوابط کی روشنی میں اپنے والدہ کا تا دم حیات مکمل طریقے پر خیال کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے بسا اوقات باپ اگر ماں کو طلاق دیتا ہے تو پھر اس طریقے پر بچے بسا اوقات ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، تو جب بچے ماں کے کنٹرول میں ہوں تو ماں کے اوپر یہ واجب ہے کہ کبھی بھی وہ بچوں کو رکاوٹ نہ پیدا کرے ان کے باپ سے ملاقات کرنے میں، ان کے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ان کے والد کی اطاعت و فرما برداری میں، ان کے والد کی خدمت اور بہتر سلوک کرنے میں کبھی بھی ماں اپنے بچے کے لیے رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اس طریقے سے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تال میل اچھا ہو، اور بچے اگر اس قدر بڑے ہو گئے کہ باپ الگ رہتے ہیں، ماں الگ رہتی ہے، اگرچہ دونوں الگ الگ فیملی، الگ الگ رواجی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی تا دم حیات ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری زندگی بچوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ان کے اوپر حقوق کی ادائیگی واجب تھی، اسی طریقے سے ماں کی ازدواجی زندگی الگ ہونے میں بھی ماں کی خدمت ان کے اوپر واجب ہے، باپ کی ازدواجی زندگی الگ ہونے میں بھی باپ کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ماں کی وہ خدمات ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آدمی تصور کرے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دینا گوارا کرتا ہے۔
اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا، یا آپ نے اس پر زیادہ ابھارا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت ذات ہے، یہ صنف نازک ہوتی ہے، یہ کمزور ہوتی ہے، اس کو مختلف ایسے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے کہ جن مراحل میں وہ عورت ذات ہر طرح سے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور کر چکی ہوتی ہے، مگر بچوں کے لیے، بچوں کی خاطر، بچوں کی بہتر اور اچھی زندگی کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے۔ ماں جس وقت دودھ پلاتی ہے، ماں جس وقت بچے کو حمل کے ایام میں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جس وقت وضع حمل کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اس کی ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ باپ کے بالمقابل ماں جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتی ہے تو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ خود سے کھڑی ہو سکے، اور باپ کے مقابل میں ماں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں کے اندر کمزوریاں جلدی سامنے آ جاتی ہیں، وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہ جاتی ہے، وہ ہر قدم پر، ہر مرحلے میں وہ کسی شخص کا ایک محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں آپ کو اپنے والدین کا مجموعی طور پر خیال کرنے کے ساتھ ساتھ والدہ کا اور بھی زیادہ خیال کرنا ہوگا، اور اس بات کا بھی یہ چیز بھی آپ ذہن میں مکمل طور پر ملحوظ رکھیں کہ اگر والد کو اس طریقے کی کنڈیشن سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور اور ناتواں ہوتے جا رہے ہیں، یا وہ ہر طرح سے محتاج ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں کہ جس طریقے پر والدہ کی خدمت کرنی اس طریقے پر ان کی نہیں کر سکتے، بلکہ جس اعتبار سے، جس کے لیے جو ضرورت پڑتی ہے، ہماری ہر طرح سے، ہماری جان سے، ہماری مال سے، ہماری طاقت و قوت سے، ہر اعتبار سے ہم ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ وقت چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں، الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی خدمت کا جو حق ہے، ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اور بھی دوسری باتیں آئندہ نشست میں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔